وہ مشرک ہی کہلائیں گے، وہ مشرک کہلائیں گے، شرک کرنے والے ہی کہلائیں گے۔ اور قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا کوئی بڑا ظلم ہے ہی نہیں۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، جیسے عیسائی مائی مریم کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو لم یلد ولم یولد، اللہ نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس پر یہ بہتان ہے اگر اس کا کسی کو بیٹا بنا دیا جائے تو یہ تو پھر شرک ہو گیا، کیونکہ اللہ کا بیٹا اگر اللہ بھی تو اللہ ہی ہوگا نا پھر، تو اس لیے یہ گناہ ہے، سخت عظیم گناہ اور عظیم شرک ہے۔ اب رہی بات کہ 12 ربیع الاول، اب مسلمان کے لیے تو 12 ربیع الاول سے بڑھ کر کوئی چیز بھی نہیں ہے، اور کوئی لیکن جو امت دعوت ہے اور جیسے مثال عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو کرسمس ہی بڑا ہوگا، تو وہ اگر کہیں کہ ہمارا کرسمس جو ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے بھائی اچھا ہے، لیکن کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ کرسمس اچھا ہے۔ اب رہی بات اہمیت کا، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی اہمیت مسلمان کے نزدیک تو نہیں ہے، البتہ عیسائی کے نزدیک اگر وہ ہے تو ہے، وہ کرے، جب وہ نہیں مان رہے ہیں ایک بات کو تو نہ صحیح۔ اب رہی بات ان کے پیغمبر کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، تو ہمیں سب سے پہلے یہ سکھایا گیا ہے آمنت باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، یعنی ہم نے فرشتوں کو دیکھا تو نہیں ہے نا، ملائکہ کو، مگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، وکتبہ، اور ان آسمانی کتابوں پر، انجیل، توریت، زبور، قرآن، یہ چاروں کتابوں پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، اور جو صحیفے نازل ہوئے ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ اجمالی طور پر تو ہم اس پر چاروں آسمانی کتابیں اللہ کی بھیجی ہوئی ہیں اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتابیں ہیں، ہم اس میں کسی قسم کا شک نہیں کرتے۔ لیکن اس میں ایک سوال ضرور یہ ہے کہ چونکہ انجیل، زبور اور توریت ان کتابوں میں تحریف کر دی گئی ہے، یعنی جیسے فرقے نہیں بن جاتے ہیں تو انہوں نے فرقہ بازی کر کے اس میں سے وہ احکامات نکال دیے جس کی گواہی رسول اللہ کے لیے دی جاتی تھی، انہوں نے اس میں سے وہ چیزیں نکال کر پادریوں نے اپنے مقصد اور اپنے مطلب کی باتیں اس میں ڈال دی ہیں۔ ہمارا اس کتاب پر ایمان ہے جو خالصتاً اللہ کی طرف سے آئی تھی، وہ توریت ہو، زبور ہو یا انجیل ہو، ہمارا اس پر ایمان ہے جو اللہ نے بھیجی تھی۔ جس میں تحریف کر دی گئی ہے، تبدیلیاں کر دی گئی ہیں،
وہ پادریوں نے اپنے اپنے فرقے کیتھولک اور بنانا دوسرا تیسرا اور بھی تو ہے نا. آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں اس وقت پوری دنیا میں عیسائی مذہب میں 111 بائبل ہیں. کتنے؟ 111 بائبل ہیں اور وہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں. یعنی اپنے اپنے مقصد کے لیے ان کے جو پوپ ہیں یا جو ان کے پادری ہیں انہوں نے اپنی طرف سے اس میں چیزیں نکال کر چیزیں ڈال دی ہیں. قرآن پر ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ اپنی ان کتابوں کو چھوڑ دو کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے. آپ آ جاؤ قرآن کے جو چاروں کتابیں جو ہم مانتے ہیں آپ بھی چاروں کو مانتے ہوئے اس قرآن کو مان لو. اس کی دلیل ہم یہ دیتے ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے سوائے قرآن کے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں قیامت تک تحریف ہو نہیں سکتی. تو کیوں شک والے کام میں رہتے ہو؟ شک والی بات میں عیسائی ہو یہودی ہو ہندو کوئی بھی ہو کیوں ایسی شک والے کام میں آپ رہتے ہیں جس میں تحریف ہو سکتی ہے، جس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، جس میں ایک پادری ایک کتاب لکھتا ہے، دوسری پادری دوسری کتاب لکھتا ہے، تیسرا تیسری کتاب لکھ دیتا ہے اور اس میں اپنے مطلب کی باتیں ڈال کر اس میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان کو آپ اس کو نکال دیتے ہیں. تو آ جاؤ قرآن کی طرف. کیوں؟ قرآن بھی آسمانی کتاب ہے تو آ جاؤ. کیوں آ جاؤ؟ اس لیے کہ قرآن میں قیامت تک ایک زبر اور زیر کا فرق کوئی ڈال نہیں سکتا. اور قرآن کریم وہ کتاب ہے جو اپنی اصل صورت اصل حالات میں ہے. اور کیوں ہے؟ اس میں کیوں نہیں ہو سکا اور اس میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی ارشاد فرما دیا ہے کہ ان انزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ جو قرآن میں نے نازل کیا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا قیامت تک. یعنی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا. کوئی ترجمے میں کر لے، ترجمہ اس کا جو ہے وہ کوئی اپنی طرف سے اس میں ملاوٹ کر دے، لیکن قرآن کے جو حقیقی جو آیتیں سورتیں رکوع ہیں اس میں قیامت تک کوئی اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا. یہ جوں کا توں ہے اور یہ حضور کا معجزہ قیامت تک رہے گا. اگر کسی نے کہنا ہے کہ میں نے حضور کا کوئی معجزہ دیکھنا ہے تو آج ہی قرآن شریف اٹھا کر دیکھ لو، یہ حضور کا معجزہ ہے. یہی قرآن پاکستان میں ملے گا، یہی قرآن امریکہ میں ملے گا، یہی قرآن فرانس میں ملے گا، یہی قرآن آپ کو روس میں ملے گا، یہی قرآن عربوں میں ملے گا، یہی قرآن عجموں میں ملے گا. یعنی اس میں کوئی دنیا کے کسی کونے میں بھی اس میں کوئی تخریف کر نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کریم کو مسلمانوں کے دلوں میں، بچوں کے دلوں میں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے دلوں میں، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دلوں کے اندر اس کو پیوست کر دیا ہے.
اور آپ کتابیں ساری قرآن شریف دریا میں ڈال دیں، ضرورت نہیں ہے مسلمان اس کو دوبارہ ویسا ہی لکھ لیں گے جیسا تھا، کیونکہ معصوم بچوں کے دلوں میں یہ بھی معجزہ ہے کہ کوئی کتاب، دنیا کی کوئی کتاب، کوئی زبانی، مجھے بتا دو بائبل کا کوئی حافظ دکھاؤ، مجھے توریت کا مجھے کوئی حافظ دکھا دو،